بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور درود و سلام محمد اور آل محمد پر۔ تمام چاہنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل محبان علامہ ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ علامہ ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی صاحب اللہ مقامہ اور اللہ مرقدہ کی تقاریر زیادہ سے زیادہ آپ تک پہنچانے میں آسانی رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ مجالس تفسیر قرآن بعنوان قرآن اور اہل بیت، چھٹی تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ ساتویں تقریر کل وفات جناب فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ السلام علیہ اور اسی مجلس کو بطور احتجاج یوم غم، یوم زینب، آج بھی ہم سوگوار ہیں اس واقعے کے بعد، اور کل بھی احتجاجی صورت ہی ہوگی مجلس کی، اور تمام ماتمی انجمنوں کو مجالس منعقد کرنا چاہیے۔ اور خصوصاً حیرت ہوتی ہے مجھے بہت زیادہ ایسے موقعوں پر کہ وہ کروڑوں روپے قافلے سے حاصل کرنے والے قافلہ سالار جو لاکھوں کی تعداد میں شام جایا کرتے تھے، لوگوں کو گھیر گھیر کے لے جاتے تھے، وہ کہاں غائب ہو جاتے ہیں؟ ان کا پیسہ کہاں چلا جاتا ہے؟ کہ جس شہزادی کے نام سے اتنا کمایا ہے پاکستان کے قافلے والوں نے کہ جس دولت کا کوئی اندازہ نہیں۔ تو وہ ایک حقیر رقم احتجاجی مجلس پہ نہیں خرچ کر سکتے۔ تو یہ سب باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ حیرت میں پڑ جاتا ہوں میں، اور ان باتوں کو کہنا چاہیے، اور وہ فضول کی باتیں جن کو پھیلانے سے کوئی فائدہ نہیں، وہ نہیں پھیلانی چاہیے۔ بہرحال دیکھوں گا میں کہ ماتمی انجمنیں مجلسیں کرتی ہیں کہ نہیں، اس لیے کہ ہمارا شعار ہی احتجاج ہے، اور عزتداری جو ہے وہ احتجاج ہے۔ اشتہار جنگ کو جو بھیج تو ہے تو وہ پرانا ہی اشتہار، وفات جناب فاطمہ بنت اسد، ایک سطر بڑھا دی میں نے
یوم غم، یوم زینب، احتجاج، سیکنڈ نہیں لگا کہ فون آ گیا کہ یہ نہیں چھاپیں گے، لفظ احتجاج نہیں چھاپیں گے۔ میں کہا نہ چھاپو، ہمارا کام یوم غم اور یوم زینب سے بھی چل جائے گا۔ لیکن نیوز کیوں لگائی پھر؟ یعنی اپنی کمائی سالڈ رہے، دوسرے کے جذبات کا خیال نہیں۔ کہ سیدہ زینب کے مزار پر دھماکے اور داعش نے ذمہ داری قبول کر لی، تو یہ کہیے کہ آپ یا داعش کے ساتھ ہیں اور یا داعش سے اتنے خوفزدہ ہیں، اتنے ڈر رہے ہیں کہ آپ لفظ احتجاج بھی چھاپتے ہوئے ڈر رہے ہیں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جن پر سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ حالانکہ پچھلی دفعہ بھی جب احتجاجی جلوس نکلا تھا انچولی سے، تو سڑک پہ جو تقریریں ہوئی تھیں اس میں بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ تمام مسلمانوں کو احتجاج کرنا چاہیے اس ظلم کے خلاف۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ جب تک ظاہر ہے کہ اگر عقیدت سے کرنا ہوتا تو سب کر رہے ہوتے، تو اب ظاہر ہے کہ نہیں کیا تو عقیدت نہیں ہے، عقیدت ہوتی تو سب کرتے۔ ظاہر ہے کہ عراق میں بھی صدام کے مرنے کے بعد عاشور کے دن دھماکے ہوئے، اس کا بھی احتجاج مسلمانوں نے نہیں کیا۔ تو کم از کم یہ تو قریب کے معاملات تھے نا نبی سے، کہ نواسا اور نواسی، ورنہ ہونے کو تو امام رضا علیہ السلام کے روضے پر بھی دھماکہ کرنے پہنچ گئے تھے، ایک دھماکہ وہاں بھی ہوا، تو وہ دور کا رشتہ ہو گیا، چلیے 8واں فرزند ہے، لیکن یہ تو نواسے ہیں۔ تو میں نے وجہ یہ بتا دی تھی اس میں کہ آپ اگر نہیں کریں گے احتجاج تو یہ ایک منطقی مسئلہ ہے، اور جب ہو جائے گا، جب پتہ چلے گا کہ یہ روزوں کی طرف جو بڑھ کر حملے ہو رہے ہیں، یہ روزوں پہ نہیں ہو رہے ہیں، یہ خانہ کعبہ پہ ہو رہے ہیں۔ اچھا، اتنی عقل ہوتی مسلمانوں کے تو یزید کو چھٹا خلیفہ کیوں مانتے؟ چونکہ امت بدعقل ہے۔ بھئی سقیفہ، یزید، معاویہ، یہ احمقانہ امت کی حرکتیں اور ان سے چمٹے رہنا، تو یہ کم عقلی کی دلیلیں، اور کم عقل کو آپ عقل نہیں دے سکتے کہ لے یہ دماغ میں ڈال دیا تو وہ اس پہ جمع رہے گا، آپ اسے لاکھ سمجھائیں۔ تو ظاہر ہے کہ وہ یہ بات سمجھ نہیں سکتے، اس لیے کہ نہ انہوں نے بخاری پڑھی ہے، نہ مسلم پڑھی ہے، اور اگر پڑھی بھی ہو تو پیغمبر کی وہ حدیثیں جو پیشین گوئیاں ہیں اس پہ یقین نہیں ہے، اس پہ یقین نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ بیٹھے بیٹھے سرکار نے مخاطب کیا اپنی زوجہ کو، اور
اٹھ کے بیٹھ گئے اب بے چینی کے عالم میں، صحیح بخاری میں، اور کہا کہ حمیرہ میرے کان میں اس عیسائی افریقی بادشاہ کہ کدال کی آواز آ رہی ہے جو کعبے کو گرا رہا ہے، جو کعبے کو کھود رہا ہے۔ اگر یہ روایت شیعہ کے یہاں آ جاتی تو کہتے کہ بھئی شیعہ روایت سنی ہے، روایت سنی ہے۔ ہمارے یہاں تو اس سے بھی زیادہ بھیانک مناظر کی روایتیں ہیں۔ یہ تو ہلکی پھلکی ہے کہ جس میں پیغمبر فرما رہے ہیں میرے کانوں میں آواز آ رہی ہے کہ کعبہ گرایا جا رہا ہے۔ تو اگر اندازہ ہو جائے مسلمان یہ سمجھ رہے ہیں کہ سعودی عرب کی دولت کعبے کو بچا لے گی، تو دولت سے نہیں یہ چیزیں بچتی ہیں، یہ نوبتیں بد کرداری سے آتی ہیں۔ یہ شرابیں، یہ جوا، یہ زنا، دکھاوا کہ ہم خادم حرم ہیں اور حرکتیں، تو ظاہر ہے کہ حرکتوں کی وجہ سے فوجیں اتریں گی کعبے میں۔ ابھی تو آپ سمجھ رہے ہیں شور مچایا ہوا آپ نے کہ مسلمانوں سے خطرہ ہے، حالانکہ ہے مسلمانوں ہی سے خطرہ، کعبے کو خطرہ مسلمانوں سے ہے۔ ایسے ہو جائیں گے کہ کعبے میں سب داخل ہو جائیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک حدیث بخاری کی ہے، اسی سے سہارا لے کر آپ ریسرچ ورک کیجئے کہ کیا لکھا ہے اور کیا ہونے والا ہے جو پیغمبر بتا کے گئے۔ ابو ذر کو جو وصیت کی ہے اس میں جو سلمان کو خطبہ سنایا ہے اس میں بتایا پیغمبر نے کہ 3 قومیں ایک ساتھ مل کر سعودی عرب میں اتریں گی، اور ان کے ساتھ قومیت بھی لکھی ہوئی ہے، اور وہ سب اپنے اپنے ملک کے حاکم ہوں گے جو سعودی عرب کو گھیر لیں گے، اور اتنا کمزور ہو چکا ہوگا سعودی عرب کا بادشاہ کہ اس کا غلام ہی اس کو قتل کرے گا۔ اور یہ فوجیں جب خانہ کعبہ پہ قبضہ کریں گی اور حرم میں داخل ہو جائیں گی، پھر کعبے کو کھود ڈالا جائے گا، گرایا جائے گا، اور 9 سال تک حج بند ہو جائے گا۔ ایک حاجی بھی مکے میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اب کوئی یہ کہے کہ یہ نمونہ کیسے ہوگا، تو میں جب ایسی چیزیں بیان کرتا ہوں تو میں مثال دے کے بتا دیتا ہوں ایسے ہوگا۔ اگر کوئی کہے یہ کیسے ہوگا تو ایسے ہوگا جیسے قبلہ اول میں کوئی گھس نہیں سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، گھیرا ہوا ہے، تو جیسے قبلہ اول گھرا ہوا ہے ویسے ہی قبلہ ثانی بھی گر جائے گا۔ اس میں کیا حیرت کی کیا بات ہے؟ کیا حیرت کی بات ہے اس میں؟ اب کوئی 9 سال تک جا کے دکھائے، قبضہ تو ان کا ہے۔
اچھا یہاں پر جہاں شرم دلائی جائے نا مسلمانوں کو، تو یہاں اگر میں یہ باتیں کروں اور کوئی ایسا ہو جو کچھ سمجھ رہا ہو، تو وہ آخری بات جو کہے گا وہ یہ ہوگی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ خود مدد کرتا ہے، اللہ ہی کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے. بھلا اللہ اپنے گھر کے لیے ایسا کر سکتا ہے؟ ابھی پیغمبر نے فرما دیا ہے، اور پیغمبر کا فرمایا اللہ کا فرمایا ہے. تو اب اس میں یہ کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید اس وقت جب یہ فوجیں آئیں گی اور کعبہ کھدرا ہوگا تو اللہ کوئی مدد کرے گا. کاہے کے لیے کرے گا مدد؟ قبضہ آپ نے کیا، چھینا آپ نے اللہ سے، مالک آپ بنے، اب اللہ مدد کرے. اللہ کے پاس ہوتا تو اللہ مدد کرتا. آپ نے تو حقوق اللہ کو غصب کیا ہے. اب رہا یہ کہ بھائی وہ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ جب یہ سب ہوگا تو اللہ مدد نہیں کرے گا. اللہ مدد نہیں کرے گا. صرف دو مثالیں دیتا ہوں میں آپ کے سامنے. ایک مثال، اللہ نے کعبے کی مدد کی، اور دوسری مثال اللہ نے مدد نہیں کی. دونوں کے فرق تو پھر یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جب واقعہ یوں ہوا کہ یمن میں کعبہ بنایا ہوا تھا انہوں نے، اور وہ اس کا طواف کرتے تھے. یمن کا بادشاہ نگراں تھا، کعبے کی ٹکر پہ کعبہ بنایا ہوا تھا انہوں نے یمن میں، سنا میں، جو دارالحکومت ہے یمن کا. مسلمان اس سے جلتے تھے. اب ظاہر ہے کہ اس زمانے میں مسلمان تو تھے نہیں، تھے تو سب کافر ہی، لیکن طواف کرتے تھے کعبے کا. تو کعبے کو اپنی ملکیت سمجھتے تھے عرب والے. یہ تو سب کفار ہی. مسلمان تو جب ہوں گے جب سرکار آئیں گے، ابھی تو سرکار پیدا ہی نہیں ہوئے. جب کی بات میں بتا تو ان کو آپ عرب کہہ لیجئے، عرب کے کافر. تو یمن والے کعبے سے جلتے تھے کہ ہمارے کعبے کے ٹکر پہ کعبہ بنایا. تو ایک عرب گیا اور اس کے اندر گھسا، ان کے کعبے کے اندر، اور وہاں اس نے پیخانہ پھر دیا، پیخانہ کر دیا ان کو جلانے کے لیے. ظاہر ہے وہ تب کے خاک ہو گئے کہ ہماری عبادت گاہ میں گندگی کر دی، ہم اس کا بدلہ لیں گے. وہ بھی احمق تھا کہ اس نے کون سی بات احمقانہ سوچی. انہوں نے کہا ہم بدلہ لیں گے، اور بادشاہ ابرہہ تھا، اور اس نے کہا ہم تمہارا کعبہ اکھاڑ کے پھینک دیں گے اس کے بدلے میں. تو اب ایک بات طے ہو گئی کہ عبادت گاہ کسی بھی مذہب کی ہو، کافر کی کیوں نہ ہو، اس کی توہین نہیں کرنی چاہیے، اس کی توہین نہیں کرنی چاہیے. اور پیغمبر نے معاہدہ کیا مباہلے کے بعد کہ جو عیسائیوں کے گرجا گھر ہیں ان کو عبادت کا حق حاصل ہوگا. اور پیغمبر نے کوئی بھی گرجا گھر توڑا نہیں، نہ عیسائیوں پہ حملہ کیا.
وہ جزیہ دے کر ملک میں رہ سکتے ہیں. معاہدہ ہو گیا اور انہیں آزادی ہے اپنے عبادت خانوں میں جاننے کی. تو اس جاہل عرب نے اس نقلی عبادت گاہ کی توہین کی. تو یہاں پر عبادت گاہ کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے کسی کے جذبات کو مت روندو. اگر ان کی دلی وابستگیاں اس چار دیواری سے ہیں تو کاہے کے لیے تم اس کی توہین کرو. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابرہہ فوج لے کے آ گیا اور وہ اتنا سمجھیے کہ مضبوط طاقتور بادشاہ تھا کہ عرب میں ہاتھی نہیں ہوتا تھا اور عرب والوں نے ہاتھی دیکھا بھی نہیں تھا کبھی. پہلی بار انہوں نے ہاتھی دیکھا. تو یمن جو ہے چونکہ وہ سمندری بیچ میں ایک پٹی ہے، افریقہ اور یمن سمجھیے کہ ملے ہوئے. تو چونکہ یمن عرب کا بھی حصہ ہے اور افریقہ کا بھی حصہ ہے، اس وجہ سے تمام افریقن ہاتھی بادشاہ نے خرید لیے تھے جس کا نام ابرہہ تھا، اور پوری فوج اس نے ہاتھیوں کی تیار کر لی تھی. اب ظاہر ہے کہ اتنے بڑے بڑے ہاتھی لے کے وہ آ گیا تو عرب والوں کی تو سٹی گم ہو گئی، اس لیے کہ اونٹ سے زیادہ مضبوط جانور تھا وہ. یہ تو اونٹ کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے. اور وہ ہاتھی جو بادشاہ کا اپنا ذاتی تھا جس پہ وہ بیٹھتا تھا ابرہہ، وہ اتنا اونچا اور قد آمد افریقہ کا شاید وہ اس دور کا سب سے قد آور ہاتھی تھا. اس کا نام اس نے محمود رکھا تھا اور اس کی سونڈ پر پورا لوہے کا زیور پہناتا تھا. سر کے اوپر بھی لوہے کا خود اور زرہ بختر اس ہاتھی کو پہنایا تھا تاکہ اگر کوئی تیر ویر مارے یا نیزہ مارے تو ہاتھی کو نہ لگے. اتنا لوہے میں وہ نہایا ہوا تھا ہاتھی. اور اس نے آ کے خانہ کعبہ کو گھیر لیا فوج سے اپنی اور کہا ہم تمہارا کعبہ اکھاڑ کے پھینک دیں گے. کافروں سے کہا. تو اب سب بھاگے بھاگے آئے سردار عرب کے پاس، حضرت عبد المطلب کے پاس، اور کہا کیا کریں؟ آپ نے کہا سب پہاڑیوں پہ چڑھ جاؤ، اپنی جان بچاؤ، اپنی جان بچاؤ. ظاہر ہے سب مکہ خالی کر دیا، سب نے پہاڑیوں پہ چڑھ گئے. اب جب سب بھاگ گئے اور خانہ کعبہ کے اطراف پورا شہر خالی ہو گیا تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ ہم ابرہہ سے جا کے بات کریں گے. تو آپ تیار ہو کے لباس، اپنا خاص لباس پہن کر اور سیاہ امامہ باندھ کر اور کمر کو باندھ کر ابا اور قبا. ظاہر حضرت عبد المطلب کے لیے لکھا ہے کہ بادشاہوں کی شان والے تھے اور انتہائی قداور تھے، چوڑے شانوں والے تھے، اور جس وقت آپ چلتے تھے تو زمین میں دھمک پیدا ہوتی اور لوگ
دیکھ کر شان کو مروب ہو جاتے تھے. تو جب آپ تیار ہو کر اس کے کیمپ میں پہنچے، فوجی کیمپ میں، تو راستے میں ہی وہ ہاتھی محمود بندھا ہوا تھا. تو جیسے ہی آپ کو آتے ہوئے ہاتھی نے دیکھا تو پہلے سونڈ اٹھا کے اس نے سلام کیا. اس آگے کے پیروں کے گھٹنوں کو ٹیک کے وہ بیٹھا اور پھر آپ کے سامنے اس نے سجدہ کیا. تو لوگوں نے یہ لکھا کہ چونکہ آپ سرکار کے دادا تھے اس لیے اس نے تعظیم کی. تو ہم کو اس جملے سے انکار نہیں. سرکار کے ہی رشتے سے تو اجداد کا ذکر کرتے ہیں اور اولاد کا ذکر کرتے ہیں. مرکزیت تو سرکار کی ہے ہی ہے، لیکن چونکہ تاریخوں کا تعین مورخ کے پاس ہوتا ہی نہیں، جو عرب کی تاریخ جن مورخین نے لکھی اور بعد میں جن مسلمانوں نے لکھی، ان کو سن، تاریخ، تعین، برس، یہ سب حساب نہیں لگاتے تھے. لکھ دیا، پر جو بھی لکھ دیا لکھ دیا. اب چاہے وہ بعد میں غلط ثابت ہو جائے. تو انہوں نے تعین نہیں کیا. تو عربوں میں یہ دستور تھا، جیسے ہم بولتے ہیں سن عیسوی، تو سن عیسوی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بعد شروع ہوا. تو اس سے حساب لگایا گیا کہ عیسیٰ کی پیدائش کے 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد یہ واقع. تو لوگ کہتے تھے 1 سال گزرے، 2 سال گزرے، 3 سال گزرے، یہاں تک کہ 100 سال گزر گئے. حضرت عیسیٰ کی ولادت کو تو 1 صدی ہو گئی، پھر 2 صدی، پھر 3 صدی، پھر 4 صدی، پھر 5. اب کون سی ہے؟ 21ویں، 20ویں صدی گئی. تو اب 2000 ہے، 2016 سال ہو چکے عیسیٰ کی ولادت کو. تو اسی طرح جیسے ہم ہجرت کا حساب لگاتے ہیں کہ سرکار نے مکے سے مدینے ہجرت کی، تو اب ہجرت کو ہو چکے 1437 برس. پہلے کیا تھا؟ 1 ہجری، 2 ہجری، 3 ہجری ہوتے ہوتے 1437 برس گزر گئے ہجرت کو. تو عرب جو کوئی بھی مشہور واقعہ ہوتا تھا تو پچھلے سن کو موقوف کر کے جو بڑا واقعہ ہوتا تھا پھر اس کے نام سے سن شروع کرتے تھے. یہ تھا. تو سرکار نے جو پہلا سن شروع کروایا وہ ہے عام الحزن، یعنی غموں کا سال. تو ایک ہی سال کے اندر چونکہ جناب خدیجہ اور حضرت ابو طالب کی وفاتیں ہوئیں دونوں کی، اس لیے اس سال کا نام آپ نے غموں کا سال رکھا. تو پھر حساب یہ لگنے لگا کہ 1 سال گزرے وفات ابو طالب اور وفات خدیجہ کو، 2 سال گزرے، 3 سال، یہاں تک کہ ہجرت ہو گئی. اور ہجرت وفات ہی کے سال ہو گئی اور مسلمانوں نے کافی عرصے کے بعد، کوئی 20-25 برس کے بعد، یہ طے کیا کہ ہم ہجرت کا سال مقرر کر لیں. اور اس میں بڑا گھپلا ہوا اور طے کرنے میں معاملات کے یہ وہ. تو وہ یوں ہو گیا گھپلا کہ ربیع الاول میں ہجرت ہوئی تھی سرکار کی، لیکن سال کا پہلا مہینہ محرم
کو قرار دیا گیا. تو محرم سے محرم تک 1 سال لگایا جائے گا. اب یہ مسلمانوں سے کیسے یہ کام ہو گیا کہ محرم سال کا پہلا مہینہ ہو گیا، ورنہ ربیع الاول کو پہلا مہینہ ہونا چاہیے تھا سال کا. تو خلافتوں کے دور میں یہ سال مقرر ہو. تو اس سے پہلے سب سے بڑا واقعہ عربوں کے لیے ہاتھیوں کا آنا تھا. اب اس سے پہلے اور سن چلتے تھے، لیکن اب بڑا واقعہ ہو گیا ہاتھی. تو عربی میں ہاتھی کو کہتے ہیں فیل. تو اب وہ حساب لگانے لگے کہ جس سال ہاتھی آیا اس کو 1 سال گزر گئے، اس کو 2 سال گزر گئے، اس کو 3 سال گزر گئے. تو جب تک ہجرت نہیں ہو گئی تب تک ہاتھی چلتا رہا. تو عام کہتے ہیں سال کو، عربی میں فیل کہتے ہیں ہاتھی کو. تو جیسے عام الحزن، حزن والا سال، تو اس سے پہلے تھا عام الفیل، ہاتھی والا برس. تو اب حضور کی جو ظہور کی تاریخ ہے ربیع الاول میں، تو جب سن لکھا جاتا ہے کہ کس سن میں سرکار تشریف لائے دنیا میں، تو لکھا جاتا ہے 1 عام الفیل، یعنی ہاتھیوں کا پہلا ہی سال ابھی تھا. تو اب مورخ نے یہ تو لکھ دیا کہ سرکار کے دادا تھے اس لیے محمود نے سجدہ کیا، لیکن ان کو تاریخوں کا نہیں پتا تھا. آمنہ بی بی کی نورانیت میں سرکار کی نورانیت شامل ہو چکی تھی. سمجھے آپ؟ یعنی جناب آمنہ اور جناب عبداللہ کی شادی ہو چکی تھی، اور 17 سال کے تھے جناب عبداللہ تو شادی ہوئی تھی، اور 13 سال کی جناب آمنہ تھی. 18واں برس آیا ہے جناب عبداللہ کا اور وفات ہو گئی ان کی. تو اس کو بھی پتا ہے کہ ان کے گھر میں جو نور ہے اس کی خبر ہے اس کو کہ آخری نبی آنے والا ہے. تو کم از کم جانور یہ تو جانتا ہے کہ حضور کے دادا کا احترام ایسے ہو کہ سجدہ کر کے بتایا جائے، سجدہ کر کے. تو اب وہاں مالکوں نے دوڑ کے ابرہہ کو خبر کی کہ وہ محمود ہاتھی جو صرف 13 کہا مانتا ہے، اس کے سارے محاوت موجود تھے، لیکن یہ جو سردار عرب آیا اس کے سامنے اس نے اپنی پیشانی جھکا دی گھٹنوں کے بل کے پاس. تو ظاہر ایک روب تو عبد المطلب کا بیٹھ ہی چکا تھا جب ابرہہ کے سامنے آپ تشریف لائے. تو آپ نے کہا کہ یہ تمہارے لوگ ادھر ادھر مکے میں ٹہلنے گھومنے نکلے ہیں، تو ہمارے اونٹ چراگاہ میں چر رہے تھے، ہمارے اونٹ تمہارے لوگ چرا کے لائیں، ہمارے اونٹ ہمیں واپس کر دو، ہم اپنے اونٹ لینے آئے. تو اس نے کہا کہ تم اونٹ لینے ہم سے آئے؟ ہم تو سمجھے تھے کہ تم ہم سے معافی کے لیے آ رہے ہو، کہ ہم تمہارے کعبے کو ڈھانے آئے ہیں، ہم اس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیں گے، تم اس کے بارے میں کچھ کہو گے. تو آپ مسکرائے اور مسکرا کر کہا بھائی ابرہہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں اونٹوں کا مالک، تو میں اپنی ملکیت لینے آیا ہوں. رہ گیا تو کعبے کی بات کرتا ہے،
تو کعبے کا جو مالک ہے وہ کعبے کو بچا لے گا. تو گفتگو یہاں سے شروع ہوئی کہ کعبے کا مالک گھر کا بچائے. تقریر سمٹی ہوئی تھی, اب پھیلی اور پھیلنے کے بعد پھر سمٹے گی, وہیں پر آئے گی جہاں سے شروع ہوئی تھی. تو وہ بڑا حیران ہے. دیکھیے یہ توحید کا پیغام تھا جو ابرہہ کو ہونق کر گیا, حیران کر گیا. اس طرح بھی توحید کا پیغام دیا جاتا ہے تاکہ وہ سوچے کہ جس طرح یہ اونٹوں کے مالک ہیں اسی طرح کوئی کعبے کا مالک ہے. اس سے بڑا توحید کا پیغام کیا ہو سکتا ہے؟ ابرہہ نے اپنے آدمیوں سے کہا ان کے اونٹ دے دو, ہمارا مقصد تو کعبہ گرانا ہے, ہم اونٹوں کو نہیں لینے آئے. جناب عبد المطلب اپنے اونٹ لے کے آ گئے اور ابو قبیس کی بلند پہاڑی پر آپ پہنچ گئے جہاں تمام بنی ہاشم موجود تھے, اور مسند پہ تشریف فرما ہوئے. اور اس کے بعد آپ نے خادموں کو آواز دی. اب یہ خیال رکھیے گا کہ 12 بیٹے عبد المطلب کے ہیں, اس وقت 12 بیٹے ہیں, 12 بیٹوں کے باپ ہیں. تو آپ نے کسی خادم سے کہا میرے بیٹے کو بلاؤ, میرے بیٹے کو بلاؤ. تو جب واحد میں کہتے تھے کہ میرے بیٹے کو بلاؤ تو سب کو معلوم تھا کہ 18 میں کس کو بلا رہے ہیں. خادموں کو پتا تھا کہ اگر واحد کے صیغے میں کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کو بلاؤ, بیٹوں کو نہیں بیٹے کو بلاؤ, سب کو معلوم تھا کہ یہ سب سے زیادہ جناب عبداللہ کو چاہتے ہیں اور انہی کو بلا رہے ہیں. خادموں نے جا کے جناب عبداللہ سے کہا کہ آپ کو آپ کے پدر گرامی بلا رہے ہیں. جناب عبداللہ آئے تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ جاؤ اور بلندی پہ چڑھ جاؤ پہاڑی کے, اور بلندی پہ جا کے دیکھو کہ دور مشرق میں آسمان پہ کچھ نظر آ رہا ہے. تو جناب عبداللہ گئے اور انہوں نے دیکھا, واپس آئے, کہا نہیں کچھ نہیں نظر آ رہا ہے. دیکھایا میں تو سر کو جھکایا اور کچھ دیر خاموش بیٹھے گئے. کچھ دیر گزری, کہا بیٹے اب جاؤ, اب جاؤ اور اب جا کے دیکھو مشرق کی طرف آسمان پہ کچھ نظر آ رہا ہے. جناب عبداللہ پھر گئے اور دیکھا اور بہت غور سے دیکھا, اور اس کے بعد تیز قدموں سے آئے. کہ بہت دور کالے کالے بادل سے نظر آ رہے ہیں, بادل کے ٹکڑے نظر آ رہے ہیں, اور وہ ٹکڑے ایسا لگتا ہے جیسے ہوا ان بادلوں کو اڑا کر کعبے کی طرف لا رہی ہے. تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کہا مدد آ گئی. مدد آ گئی. اب جو یہ بڑے دعوے کرتے ہیں کہ اللہ کو مدد کے لیے پکارو, اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو, وہ پہلے عبد المطلب سے سیکھے تو کہ اللہ سے مدد مانگی کیسے جاتی ہے. اور دنیا پکارے کہ اللہ میری مدد کر, اور میں پوچھوں اس سے کہ پکارا تو ہے تو نے, ذرا مدد دکھا دے تو میں جانوں. تاریخ میں اولین و آخرین میں عبد المطلب نے اللہ کی مدد, جملہ ضائع نہ کیجیے گا, عبد المطلب نے اللہ کی مدد کو آنکھوں سے دکھوایا کہ اسے کہتے ہیں اللہ کی مدد. اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کہا مدد آ گئی. بس یہ کہنا تھا کہ ایک بار وہی سیاہ بادل, اتنے وہ پرندے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے کہ دور سے کالے بادل لگ رہے تھے. اس سے اندازہ ہوا
کہ کروڑوں کی تعداد میں تھے, لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں تھے. اور جب وہ کعبے کی طرف بڑھے تو اندھیرا چھا گیا, ایسا لگا رات آ گئی, کہیں روشنی کا نام و نشان نہیں تھا. اور کعبے کی گرد پہلے آ کر انہوں نے 7 بار طواف کیا. چھوٹے چھوٹے پرندے جنہیں اردو میں ابابیل کہتے ہیں, اور چونکہ عربی میں کہتے ہیں ابابیل, اس لیے اردو میں بھی ابابیل کہتے ہیں, طیرن ابابیل. سورہ کا نام سورہ فیل, چھوٹا سا سورہ, الم تر کیفا, یہاں سے سورہ شروع ہوتا ہے سورہ فیل. الم تر کیفا کس سے کہا جا رہا ہے؟ پیغمبر سے. کیا کہا جا رہا ہے؟ یعنی جب ہاتھی آیا, ابرا آیا, تو ابھی سرکار آمنہ بی بی کا جزو ہیں بحیثیت نور. ماں کے نور کا حصہ ہیں. اس وقت یہ واقعہ ہوا ہے. اور سورہ سرکار پہ آیا, کب آیا؟ واقعے کے 40 برس کے بعد. اور 40 برس کے بعد اللہ کہہ رہے الم ترى کیفا, اے محمد تم نے دیکھا کہ ہم نے ہاتھیوں کے ساتھ کیا کیا؟ نہیں, ہاتھی اصحاب الفیل, ہم نے ہاتھیوں کے اصحاب کے ساتھ کیا کیا؟ سورہ نے آگے بتایا کہ اصحاب کا لفظ اتنا بڑا نہیں ہے کہ اس کو تم بڑا بنا کے اس لیے کہ سفینہ نوح کے بھی اصحاب ہیں, اصحاب سفینہ, کشتی کے بھی اصحاب ہوتے ہیں اور جانور کے بھی اصحاب ہوتے ہیں. اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. تو ہم نے سفینے کے اصحاب کو بچا لیا اور ہاتھی کے اصحاب کو تباہ کر دیا. تو صحابی 2 طرح کے ہوتے ہیں, یہاں سفینہ بھی بھول جائیے اور یہاں ہاتھی بھی بھول جائیے. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے نا, اس کی جگہ میں کچھ اور کہہ دیتا ہوں, وہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ سفینے کے اصحاب کو ہم نے بچا لیا اور ہاتھی کے اصحاب کو ہم نے تباہ کر دیا. تو یہ کوئی کشتی یا ہاتھی نہیں ہے, یہ سمبل ہے. ہاتھی طاقت کا سمبل ہے, کشتی کمزوری کا سمبل ہے جو پانی پہ چل رہی ہے, اب ڈوبی اور اب ڈوبی. لیکن اللہ نے کہا کشتی اہل بیت ہے اور ہاتھی طاقت ہے. جو طاقت کے اصحاب کو لا رہے ہیں ان کے لیے بربادی ہے, اور جو اہل بیت کے اصحاب ان کے لیے نجات ہے. آسمان سے بجلی گرا دیتا, کتنے ستاروں کے ٹکڑے ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے ہیں. ہر ایک ستارہ ٹوٹ کے گر پڑتا, ابراہ کا لشکر راک کا ڈھیر بن جاتا. اس لیے کہ آگ بھی ہوتی ہے ستارے میں, جب وہ گرتا ہے گرم ہوتا ہے, انگارے کی طرح دہک رہا ہوتا ہے, گرتا ہے. آپ نے آسمان پہ دیکھا ہے ستارے کو ٹوٹ کے گرتے ہوئے؟ دور تک ایسی چنگاریاں نکلتی ہیں, پتھر میں چنگاریاں ہوتی. تو عذاب لیا تھا, پتھر برسا دیتا آسمان سے. پتھر ہی پتھر ہیں آسمان میں, اتنے ستارے ہیں سب پتھر ہیں, مٹی ہیں, کنکر ہیں.
یہ سب سے چھوٹا پرندہ اور پھر اس کے منہ میں چنے کی دال کے برابر، زیادہ بڑے نہیں، جتنی اس کی منقار ہے، جسے چونچ کہتے ہیں آپ اردو میں، منقار، اس میں چنے کا دانہ ہی آ سکتا ہے جتنا وہ منہ کھلے گا، تو چنے کے برابر کنکری سب کے منہ میں تھی. تو ہاتھی کے مقابلے میں کیا ہتھیار ہے؟ تو اللہ نے بتایا دنیا کو کہ ہم اور ہم کو سمجھو، تم اپنی سپر پاور کو لائے تھے. ہم سپر پاور کو سپر پاور سے نہیں پٹ پاتے. ایک کمزور پرندہ اور ایک چھوٹا، اور تمہاری سپر پاور. اس وقت ابراہا سپر طاقت تھا اور لایا بھی تھا سپر ہتھیار، ہاتھی. تو اب آپ سوچئے کہ وہ کروڑوں پرندے ایک ایک دانے کو جو گرا رہے تھے، تو قرآن نے کہا ہاتھی بھوسا ہو گئے. چھوٹے چھوٹے کنکروں نے ہاتھیوں کو بھوسا، اور وہ بھوسا ہوا میں اڑتا نظر آیا. بھوسا، بھوسا سمجھتے نا آپ، گیہوں کا جو اوپر کا چھلکا نکلتا ہے وہ بھوسا ہے، اور وہ ہوا میں اتنا ہلکا ہوتا ہے کہ یوں اڑائیں تو ہوا میں اڑتا نظر آئے. تو ہاتھی جو ہیں وہ بھوسا بن گئے. تو کنکریاں انہوں نے گرا دی، اور پھر وہ پرندے وہیں رہنے لگے. کچھ واپس چلے گئے ہوں گے اپنے، لیکن کچھ تو گئے وہیں آس پاس کہیں عرب میں، صحراؤں میں. آج تک وہ وہیں ہیں، اور وہیں خانہ کعبہ میں ہیں وہ. اور جس وقت وہ اترتے ہیں کعبے کی گرد فرش پر، تو ایسا لگتا ہے کہ سیاہ فرش بچ گیا. کبھی دن میں کبھی رات میں طواف کرتے رہتے ہیں. ان کی نسل اب تک چل رہی ہے. تو مدد ابابیل نے کی ہے یا اللہ نے؟ قرآن میں اس کا ذکر آ گیا، پرندے کا ذکر آ گیا، اور آ گئی ابابیل کو کبھی نہ مارنا. تو ابابیل کیوں؟ اس لیے کہ وہ محافظ ہے پرندہ. اس نے کبھی حفاظت کی تھی تو اس کے نسل کو کریڈٹ مل رہا ہے. تو آج سے 1400 برس پہلے کے پرندے اگر اللہ کی طرف سے ڈیوٹی پر مقرر ہو کر اللہ کے گھر کو بچا رہے ہیں، تو ان کی نسل کو اللہ بڑھا کر کہہ رہا ہے احترام کرنا جہاں بھی ابابیل نظر آئے. تو وہ تو مٹی کا گھر تھا جس کو ابابیل نے بچایا. تو نسل ابابیل کو یہ احترام مل گیا کہ کعبے میں رہو اور مارنا نہیں ہے، احترام کرنا ابابیل کا. اور قرآن کے سورے میں اس کا نام آ گیا. حسین تو نبی کا خون تھے، ذوالجناح بچا رہا تھا. تو اب ذوالجناح کی نسل کو جو احترام ملے، قرآن میں یہ بھی ہے. قرآن میں وہ اور پھر ابراہا بھی مارا گیا، سب بھوسا ہو. اور جس نے سوار کیا تھا وہ میں سواری کے. اور پھر اطمینان سے عبد المطلب نے کہا اب تم شہر میں اترو. اب شہر میں اترو. تو اللہ کہہ رہا ہے سورہ فیل میں
آپ نے دیکھا تھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یعنی پیغمبر کو خبر دی جا رہی کہ ہاتھی کے اصحاب کے ساتھ میں نے کیا کیا، اور سورہ نبی پہ اترا تاکہ اصحاب سنیں اور نبی کے ہی اصحاب رہیں، کسی اور تارن جائے۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عرب میں، چونکہ عرب والوں کو پتہ نہیں ہاتھی پالنا کیا ہے، محاورے ہیں اس پر۔ کسی کے گھر کا کوئی خادم بہت زیادہ کھانے لگے تو لوگ کہتے ہیں ارے کیا ہاتھی پالا ہے آپ نے؟ بہت محاورے ہیں اسی مسئلے پر، سمجھ رہے نا؟ تو لوگ کہتے ہیں ارے صاحب یہ گاڑی تو پیسے لگتے، ہاتھی پالا ہے، 2000 ابھی لگایا تھا، پھر ٹوٹ پھوٹ ہو گئی، پھر 2000 لگا، ہاتھی پالا ہوا۔ پتہ چلا ہاتھی پالنا آسان نہیں ہے۔ تو چونکہ عرب والوں کو پتہ نہیں تھا کہ ہاتھی پالنا کتنا مشکل کام، اگر کبھی ہاتھی پال لیتے تو کبھی ثقیفہ کا ہاتھی نہ بن۔ بعد میں پتا چلا کہ ہاتھی پالنا آسان نہیں ہے، اس لیے انہوں نے کہا بھائی یہیں پہ اس کو معاملے کو ختم کر دو۔ نہ بابا یہ بڑا مشکل کام، تو ثقیفہ نہیں ہوا تھا، ہاتھی پالا تھا عربوں نے۔ اب وہ ظاہر ہے کہ کہتے فلاں صاحب بڑا امیر ہے، بڑا رئیس، اس کے دروازے پہ ہاتھی جھولتے ہیں۔ ہاتھی جھولتے ہیں، ہاتھی جھومتے ہیں، دونوں محاورے ہیں، جھولنا بھی اور جھومنا بھی۔ جھومنا جب ہے جب وہ تنہا جھومے، جھولنا چادر پڑ جائے، ہودج رکھ دیا جائے تو وہ چادر جب ہوا سے اڑتی ہے تو اسے کہتے ہیں ہاتھی جھول رہا ہے، اور جب خالی جھوم رہا ہے تو وہ جھوم رہا ہے، جھومتا ہے ہاتھی۔ تو عمارت یعنی کہ دولت کی پہچان تھی دروازے پہ ہاتھی جھومے۔ تو ابھی بھی لوگ سبق نہیں لے رہے، بعض لوگ چاہتے ہیں ان کے دروازے پہ ثقیفہ کا ہاتھی جھومے۔ میری کتاب میر انیس کی شاعری میں حیوانات کا علم، تو اس میں ہاتھی کا چیپٹر آپ پڑھیں، اور پیش لفظ میں بھی میں نے لکھا ہے کہ میر انیس نے ہاتھی کا ذکر کہاں کیا اپنے کلام میں۔ سبھی جانوروں کا ذکر ہے، شیر کا، گھوڑے کا، ہاتھی، چیتا، پرندوں کا ذکر ہے، انیس نے کیا۔ اور اشرا بھی پڑھ چکا ہوں، انسان اور حیوان کے موضوع، ایک ایک جانور پر ہے چھپی ہوئی موجود ہے۔ تفسیر میں بھی کیا ہے، وہ ابھی نہیں چھپی۔ آلیبا میں جب تفسیر کی تھی تو وہاں ایک ایک تقریر روز ایک جانور پہ ہوتی تھی قرآن سے۔ لوگوں کو یاد رہ گیا کہ اگر کعبے پر کوئی حملہ کرے تو اللہ مدد کرتا ہے، اور عبد المطلب نے یہ نہیں کہا کہ میں بچاؤں گا، بلکہ یہ کہا کہ جو اس گھر کا مالک ہے وہ اس گھر کو بچا لے گا۔ تو عبد المطلب کو یہی کہنا تھا تاکہ دنیا مان تو لے کہ پیغمبر کے اجداد اللہ کو مانتے تھے۔ اب لفظ کفر تو استعمال نہ ہو، تو کتنے احمق ہیں کہ جو ابو طالب کے ایمان پہ بحث کرتے ہیں۔ ارے بھائی باپ کے منہ سے سنا تھا نا ابو طالب نے کہ کعبے کا ایک مالک ہے، تو عبداللہ کو معلوم ہے، ابو طالب کو نہیں معلوم کہ اسی مالک کو ماننا ہے جس مالک سے مدد منگوائی ہے میرے باپ نے۔
تو میں یہ کیوں نہ کہوں سب کے پاس توحید ہے مانگی ہوئی. کسی نے خلفاء سے لی ہے, کسی نے ائمہ اربعہ سے لی ہے, کسی نے ائمہ اثنا عشر سے لی ہے, کسی نے ثقیفہ سے لی ہے, اور کسی نے کہاں سے اور کہاں سے اور کہاں سے. کوئی بتا نہیں سکتا توحید اس کے پاس کہاں سے آئی, مجھے نہیں معلوم, وہ ثبوت نہیں دے سکتا. لیکن دنیا کا واحد ایک انسان یہ کہہ سکتا ہے ابو طالب کہ توحید میرے باپ کے گھر کی ہے. تم کہہ سکتے ہو؟ کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے؟ تو ذرا سا ترمیم کر لیجئے, اگر لفظ میں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے تو یوں کر لیجئے کہ عقیدہ توحید میرے باپ کے گھر کا ہے. لفظ عقیدہ لگا لیجئے. حالانکہ اس زمانے میں عقیدہ نہیں تھا, توحید تھی. عقیدہ تو اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک اہل بیت نہ آ جائیں. عقیدہ گرا, عقدہ کہتے گرا, عقد کہتے گرا لگانا, ایسے کر کے یوں گرا لگانے کو, مضبوط جو کھلے نا, تو اس کو کہتے ہیں عقد. اسی سے بنا ہے عقدہ, عقیدہ, عقائد. گریں. دل کی گرہ, دل کی گرہ نہ ناخون تدبیر سے کھلی. گرہ آپ کیسے کھولتے ہیں نا, ایسے ایسے کر کے, اور نہیں کھلتی غصے میں کینچی سے کاٹ. حتی الامکان کھول کے دکھائیں. گرہ اپنے آپ کو کھلواتی ہے, چھوڑنا نہیں چاہتا. میر تقی میر کہہ رہے ہیں دل کی گرہ. ارے وہ تو رسی کی ہے, پلاسٹک والی رسی کی تو کھل جاتی ہے جلدی. جو پرانی رسی مونچھ کی تھی, ناریل کی جو بنتی تھی, وہ بڑی مشکل سے کھلتی تھی, جم جاتی تھی. یہ پلاسٹک والی تو چونکہ کھسکتی ہے تو یہ کھل جاتی ہے, جو اب چلتی ہے پلاسٹک کی ڈوری. میر کہہ رہے ہیں یہ رسی کی گرہ نہیں ہے. جب یہاں گرہ لگ جائے, دل کی گرہ نہ ناخون تدبیر سے کھلی. عقدہ یہ ہوگا حل میر مشکل کشا کے. عقدہ عقد, عقدہ یہ ہوگا حل میر مشکل کشا کے ہاتھ. تو دل میں اگر گیریں پڑ جائیں تو علی سے کہو وہ گیریں کھول دیں, علی کی مدد. تو عقیدہ جب شروع ہوگا جب اہل بیت آئیں گے. نبی ہیں, قرآن ہے, توحید ہے, اللہ ایک ہے. عقیدہ اب شروع ہوگا جب بچے گود میں آ جائیں گے. عقیدے کا تعلق حسن اور حسین سے ہے, عقیدے کا تعلق غدیر سے ہے. اب یہ لفظ لوگ جانے کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں. عربی کا لفظ اہل بیت کے لیے اترا. اب آپ کہتے ہیں ہندو کا عقیدہ ہے. ہندو کا کیا عقیدہ, یہ عربی کا لفظ ہندو کیا کہاں پر, یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے, یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے. ارے یہ لفظ آپ وہاں کیوں لے جا رہے ہیں؟ ان کے پاس جو عقیدے کی جگہ کوئی لفظ ہو وہ بولیے. یہ لفظ یہاں سے لے کے کیوں جا رہے ہیں؟ فلانے آدمی کا یہ عقیدہ ہے. ارے کیا عقیدہ ہے فلانے آدمی کا سوائے اہل بیت کی محبت؟ آپ جس چیز کا نام چاہے عقیدہ رکھ لیجئے, یہ عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ. کوئی عقیدہ وقیدہ نہیں ہے. کوئی دنیاوی چیزوں کے لیے عقیدہ نہیں ہوتا. گرہ لگی ہے, گرہ لگی. گرہ کیسے لگی ہے؟ دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت. کیا ہے؟ اور پھر اسی بات کو قرآن کی آیت نے کہا اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو. اللہ کی رسی کا ترجمہ پیغمبر نے کیا کیا؟ قرآن اور اہل بیت. کوئی رسی وہاں سے لٹکاتا ہے اللہ کیا کہ ایک جگہ لٹکائے گا کعبے کی چھت پہ سب جا کے اسی میں لٹک جاؤ.
ابھی پھر ہر ملک میں رسی لٹکے. اچھا رسی لٹکے گی تو سب اس چکر میں لگ جائیں گے کہاں سے اوپر کون بیٹھا ہوا ہے رسی پکڑے ہوئے. ایسا نہ ہو کہ ہم لٹکیں اور بھد سے نیچے گر جائیں. بھد کی بھی آواز آتی ہے اور لد کی آواز بھی آتی ہے. لد سے گر جائیں, دونوں آوازیں الگ الگ ہیں, بھد اور لد. ڈوری ٹوٹ جائے تو ڈوری کو کبھی یہ پلاسٹک والی ہو یا پرانے زمانے کی, ذرا سا دیکھیے گا اس کے اوپر بل کیوں ہے, پتہ چلا گیریں لگی ہوئی ہیں. جب اسے کھولیں گے پتہ چلے گا وہ دو ہیں, دو کو آپس میں بٹا گیا ہے. اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو. یہ جو آپس میں گرا لگا دی گئی یہ قرآن و اہل بیت کی گرا ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ گفتگو ذہن نشین ہو رہی ہے بچوں کی اور جوانوں کے. تو عقیدہ توحید بھی عقیدہ جب بنا جب علی نے توحید سمجھائی. پہلے ذریعہ تھا کلمہ طہارت کا کہ تم نے پڑھا تو کافر سے نجس سے تم پاک ہو گئے, مسلم ہو گئے. تو ابھی تو طہارت ہو رہی تھی. عقیدت اور ہے, طہارت اور ہے. طاہر ہو جاؤ تو بتایا جائے کہ عقیدہ ہے, عقیدہ اہل بیت. اور اتنا نہاد کہ پیغمبر کے 23 برس پورے ہو جائیں پھر ولایت علی دی جائے گی. کم سے کم 23 تو غسل ہو جائیں اگر سال میں ایک بار, اور اگر روز ہے تو کروڑوں طہارتیں ہو چکی. جب خوب پاک کروا لیا تب ولایت علی کا عقیدہ دیا. یہی عقیدہ سارے عقیدوں کو اپنے میں سمیٹے ہوئے. تو عبد المطلب نے توحید کا پیغام دیا تاکہ تیاری کر لو, کعبہ اکیلا نہیں ہے, اس کا مالک ہے اور اس نے بچایا ہے مدد بھیج کے. اب یہ طے ہو گیا کہ کعبے پر جب بھی کوئی حملہ ہوگا اللہ بچا لے گا اپنے گھر کو. مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں اسی پہ کہ اگر کربلا پہ حملہ ہو تو چپ, اور حضرت زینب کے روضے پہ ہو تو چپ, احتجاج نہیں کریں گے. احتجاج نہیں کریں گے. تو کعبے پہ حملہ ہوگا تب احتجاج کرو گے, اور ہونا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ عبد المطلب نے مدد منگوا لی, اور وہی سرکار جن پہ سورہ فیل اترا جس میں خبر دی گئی کہ اللہ نے اپنے گھر کو بچا لیا, وہی پیغمبر کہہ رہا حمیرہ کعبہ تو کھودا جائے گا. تو حمیرہ نے کیوں نہ پوچھا کہ جب ابابیل نے آ کے بچا لیا تھا تو جب یہ قومیں آئیں گی کعبے کو کھودنے تو کیا اللہ مدد نہیں کرے گا اپنے گھر کی؟ تو کاہے کے لیے پوچھتی؟ اگر مدد آ رہی ہوتی تو پیغمبر بتا دیتے کہ وہ کھود رہے ہوں گے, ایسے میں اللہ جو ہے ابابیل کو لائے گا اور سب کو نیست و نابود کر دے گا. تو حدیث میں جب فرمایا ہی نہیں تو سب نے یقین کر لیا کہ ایسا ہونا ہے, اور کسی کے ذہن میں سوال بھی نہیں آیا کہ جب مستقبل میں آگے کعبے کو توڑا پھوڑا جائے گا تو اللہ مدد کیوں نہیں کرے گا. تو اللہ کی مدد سے لے کر اللہ کی مدد نہ ہونے تک پہلے بیچ میں ایک اور پیس ہے جو میں نے کہا تھا کہ اللہ نے مدد کی اور اللہ نے مدد نہیں کی. پہلے وہ تو سنا دوں تو پھر آگے کی بات ہو کہ مستقبل میں کیا ہوگا. اب حج عقیدہ بن گیا, اور عمر میں ایک بار کرو. عرب والے قریب رہتے تھے, ہر سال کرتے تھے, آنے لگے. اب اس کے بعد اصول حج کا اعلان ہوا, اور آپ یہاں کعبے میں جب احرام باندھ لیا آپ نے حج کا
تو اب آپ یہ کام نہیں کر سکتے، خوشبو نہیں سونگھ سکتے، یہاں کے درختوں کے پتے نہیں توڑ سکتے، شکار نہیں کھیل سکتے، حدود حرم میں جانور نہیں مار سکتے، ایک چھوٹا سا پرندہ بھی مارو گے تو کفارہ دینا پڑے گا، نہ کہ بڑا جانور، شکار نہیں کر سکتے، اور بیوی کے پاس نہیں جا سکتے، شرطیں لگا دی گئیں۔ احرام باندھ لیا تو اس میں سمجھانے کے لیے کہا گیا مچھر بھی نہیں مار سکتے۔ بس اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی۔ اب مچھر سے کہاں پانا، وہ تو یہاں بیٹھا، ہاتھ یوں پڑ گیا، یوں پڑ گیا، یوں پڑ گیا، یوں پڑ گیا، نہیں وہ کاٹتا رہے، خون چوستا رہے، مار نہیں سکتے۔ سب سے بڑی مثال اللہ نے کیا دی، مچھر بھی نہیں مار سکتے، مچھر بھی نہیں مار سکتے۔ اب آیتیں آنے لگی، جو حدود حرم میں آ گیا وہ اللہ کی پناہ میں ہے، وہ اللہ کی پناہ میں ہے، اور یہ امن والی زمین ہے، یہاں کوئی اگر کسی کو پریشان کرے گا تو اللہ ہے، تو اب یہاں مچھر بھی نہیں مارا جا سکتا۔ اور 63 ہجری آ گئی، واقع کربلا کو 2.5-3 سال گزر چکے، اور مکے پر عبداللہ ابن زبیر نے قبضہ کر لیا اور وہ وہاں کے بادشاہ ہو گئے۔ یزید کو خبر ہوئی، یزید نے اپنا لشکر بھیجا، سب آئے، مشہور و معروف لوگ، حجاج اور سنان اور انس اور یہ ولانے فلانے فوجیں، ان کا خانہ کعبہ کو گھیر لو۔ اب وہ کعبے میں پناہ لینے پہنچ گئے بادشاہ۔ اب کون ہے بھئی عبداللہ ابن زبیر؟ اب بچوں کو تو بتانا پڑے گا نا، تو پھر آگے زبیر حضور کے اور حضرت علی کے پھوپھی زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، پھوپھی کون؟ جناب صفیہ کون؟ جناب حمزہ کی بہن، حمزہ کی سگی بہن، ابو طالب کی بھی بہن، عبداللہ کی بھی بہن، تو ابو طالب علی کی بھی پھوپھی، حضور کے والد عبداللہ، عبداللہ کی بہن صفیہ، حضور کی پھوپھی۔ خیر، اب صفیہ کی شادی کہاں ہوئی؟ صفیہ کی شادی کہاں ہوئی؟ یعنی حمزہ کی بہن، عبد المطلب کی بیٹی، جناب خدیجہ کے سگے بھائی عوام سے جناب صفیہ کی شادی، ان کی بھابچ تھیں جناب صفیہ۔ اب جو بیٹا ہوا اس کا نام زبیر، اس لیے وہ ہیں زبیر بن عوام۔ زبیر جناب خدیجہ کے بھتیجے بھی ہیں، زبیر کی سگی پھوپھی ہیں جناب خدیجہ، اور ادھر پھوپھی زاد بھائی ہیں سرکار اور علی۔ اب جب ہجرت ہوئی تو ظاہر ہے کہ سب حضور سے ہی تو فریاد کرتے تھے، لٹ گئے، پیسے بھی نہیں، رقم بھی نہیں، لٹے مہاجر آئے ہیں، بیٹیاں بھی ساتھ آئی ہیں، کیا کریں، کہاں بھی آئیں، کہاں رشتہ، فاقہ کشی ہے، لڑکے بھی کچھ کام کاج نہیں کر رہے ہیں، لڑکی دیتے بھی لڑکی والے گھبرا رہے ہیں کہ جب لڑکا کچھ نہیں کرے گا، لڑکے تو بہت سے نظر آتے ہیں لیکن داماد کس کو بنائیں؟ کوئی ڈھنگ تو آتا ہو، کوئی گن تو آتا ہو، کچھ ہو تو اب وہ مسئلہ لے کے حضور کے پاس آ گئے، کون؟ حضرت ابو بکر
اور ان کی بڑی بیٹی اسما ہے, چھوٹی عائشہ ہے جو ام المومنین ہے. اب پہلی بیٹی کی شادی ہونی ہے, حضور سے کہا, حضور نے زبیر کو بلایا, کہا بھائی تم کر لو. اب ان کا میرے پاس مہر کے پیسے نہیں, میں کیسے کر لوں, کچھ ہے ہی نہیں میرے پاس, تو میں کہاں سے دوں گا مہر کی رقم. اچھا حضور مہر رکھوا لیتے تھے. جب حضرت علی سے رکھوا لیا کہ زیرہ بیچو اور مہر لاؤ تو میں پھر بیٹی کی شادی کروں گا, تو ظاہر ہے جب اپنے گھر میں یہ ہو چکا تو امت سے تو فوراً ہی کہیں گے بھائی مہر دو. اب کا زمانہ اور ہے, ارے باندھ دیجئے 5 لاکھ 10 لاکھ 12, دے کون رہا ہے, سائن نہیں تو کرنے. تو اب چونکہ اصول ہی نہ رہا تو نکاح بھی تو عقیدہ ہے, تو عقیدے پہ چل کون رہا ہے, بس نکاح کر لیتے ہیں اور مہر وہر نہیں دے رہا ہے, جبکہ دینا ضروری. اچھا اب جو عقل مند ہوتے ہیں, جو شریعت جانتے ہیں, یا تو مطلب کہ جو شریعت پہ چلتے ہیں, تو انہیں پتہ ہے کہ بھائی کچھ ہوتا آتا نہیں ہے, مہر تو دیا نہیں ہے, تو ان کو پتہ ہے کچھ. اچھا جن کو معلوم ہے ان کا ہاں سب ہوتا ہے, مہر دو یا نہ دو سب ہوتا ہے. لیکن جسے شریعت پتہ ہے اسے پتہ نہیں کچھ نہیں ہوتا, ولیمہ نہیں ہو سکتا اگر مہر نہیں دیا. تو چونکہ شریعت اور دے سکتے نہیں, بنوا تو لیا ہے 5-10 لاکھ, تو اندر گھستے ہی وہ دلہن کا منہ دیکھ کے مہر معاف کر دو. وہ سیدھی سادھی انہوں نے کہتا ہے مجھے تو یہاں رہنا ہی ہے, ہاں میاں میں نے معاف کیا. وہ راتی کو معاف کرا لیا جاتا ہے, اس کے بعد ساری معافی اور واگزاری سب کچھ شروع ہو, ساری معافیاں شروع ہو جاتی ہیں. اچھا جن کو پتہ ہی نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ بھائی معاف بھی کرایا جاتا ہے, یا وعدہ کیا جاتا ہے کہ ہم دے دیں گے, قسطوں میں دے دیں گے, ریٹائر ہوں گے تو دے دیں گے. مطلب کوئی تو شرط تو کچھ رکھو. یہاں جیسے مہر ایسی بس کاغذ پہ سائن ہے, اس کی اہمیت ہی نہیں. اتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے خود ملک کو بھیج بھیج کے زہرا بی بی سے پوچھا مہر یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا. آپ کبھی اس واقعے کو سمجھے نہیں. کتنی بار میں نے جناب سیدہ کی شادی پڑھی ہے کہ تحفۃ العام میں اور عملیے میں آیت اللہ نے یہ لکھا ہے کہ لڑکی جتنا بھی مانگے دینا پڑے گا. اس لیے پہلے سے یہ بحث شروع ہو جاتی ہے, کم کراتے کراتے کراتے, اس لیے کہ شرط یہ ہے, حکم یہ ہے اسلام کا. اور یہ لکھا ہے, الفاظ یہ ہیں فتوے میں کہ اگر لڑکی 9 سیر سونے کی ڈلیاں لوں گی, اب تو سونے کے بسکٹ ہوتے, پہلے گول گول ڈلیاں ہوتی, گولے ہوتے تھے سونے کے, تو اس لیے وہ ڈلیاں ہی چل رہا ہے. تو اگر وہ کہتے 9 کلو سونا لوں گی تو آپ کو دینا پڑے گا, اور اگر انکار ہے تو جائیے واپس, نکاح نہیں ہوگا. یہاں تک ہے معاملہ, جو کہاں تک پہنچا دیا مسلمانوں نے, اور کمزور کر دیا عورت کو. اللہ نے عورت کو مضبوط بنایا تھا مہر کا حق دے کر, کہ عورت مضبوط رہے شوہر کے سامنے کہ ہاں اتنا. اور یہ بھی پھر حدیث میں آ گیا کہ خوش قسمت ہے وہ عورت جس کا مہر کم بندھا ہو. اس لیے جناب سیدہ کا مہر 35 روپے بندھا, لیکن اسٹیٹس بلند تھا, اس لیے بی بی نے ہاں نہیں کی. اور پوچھنا رسول کو ہے, جو ولی ہوتا ہے وہ بیٹی سے پوچھتا ہے کہ کیا ہے اتنے مہر پر تمہیں منظور ہے. اگر لڑکی کہہ دے نہیں تو پھر بڑھوایا جائے گا. اور یہ لڑکی کو حق دیا گیا ہے کہ وہ کہے کہ یہ کم ہے, لیکن یہ بھی کہہ دیا کہ خوش قسمت ہے وہ لڑکی جس کا مہر کم ہو. تو بی بی کا سب سے کم دنیا میں مہر بندھا, لیکن اسٹیٹس بتانا تھا, اس لیے جبریل بار بار آ رہے تھے, بیٹی سے پوچھئے مہر کیا چاہیے, تاکہ امت کو سکھایا جائے کہ بیٹی سے پوچھا جاتا ہے. یہ مولوی اندر جاتا ہے نکاح نامہ لے کے, 2 مولوی ہوتے ہیں, ایک لڑکی والا ایک لڑکے والا, پردہ پڑا ہوتا ہے, دلہن پیچھے بیٹھی ہوتی ہے, وہ جا کے پوچھتا ہے دلہن سے. اب وہ ظاہر ہے کہ وہ تو سب رسمیں ہندوستانی پاکستانی کہ دلہن ہاں کیسے کرے.
یہ تو حیا کا مسئلہ ہے. تو وہاں سے چیخیں بلند ہوتی ہیں, دلہن رونا شروع کرتی ہے, چونکہ آپ نے اپنے نکاح کا منظر نہیں دیکھا. میں تو 5 سال کی عمر سے پتہ نہیں کہاں پردوں میں گھس کے نکاح دیکھ چکا ہوں. کبھی میں لڑکے والوں کی طرف آتا تھا, میں تو بچپن سے تو دماغ ریسرچ کا ہے نا, تو جتنی شادیاں ہوتی تھی بھاگ کے یہ مولوی اندر کیوں جا رہا ہے, تو کبھی میں پردے کے ادھر کبھی پردے کے ادھر, تاکہ میں پتہ تو لگاؤں دلہن کہتی کیا ہے. تو وہ روتی ہے, چیختی ہے, ابے گھر چھوٹ رہا ہے اور بابل کا گھر چھوٹ رہا ہے اور باپ کا گھر چھوٹ, وہ روتی ہے پردے کے پیچھے. اس رونے میں ایک چپکے سے ہوں آتی ہے جو صرف مولوی سن سکتا ہے. وہ ہچکیوں میں ایک آواز آ جاتی ہے, وہ مولوی چونکہ تجربے کار ہے, بہت سی ہوں سن چکا ہے نا. دیکھیں جن مولویوں نے نکاح پڑھا ہے وہ بھی یہ سب نہیں پڑھ سکتے. میں نے تو صرف دیکھا ہے, اور نہیں بتاؤں گا تو آپ کی معلومات اور نالج میں اضافہ کیسے ہوگا. تو اب چونکہ شریعت میں یہ عقیدہ ہے, اصول ہے, اس لیے جبریل آ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں بی بی سے, اتنا مہر مقرر کیا اللہ نے. بی بی دروازے پہ کھڑی ہیں, سامنے رسول اللہ ہیں اور جبریل آ رہے ہیں, باپ اور بیٹی موجود, اور اللہ کہتا ہے کہ تمام جنات عدن جس میں طوبہ بھی ہے اور کوثر بھی ہے اور سدرہ بھی ہے اور یہ بھی, سب مہر میں دیا. بی بی چپ. تمام دنیا کی زمینیں عالمین کی مہر میں دے دی. بی بی چپ. جتنا پانی اللہ نے خلق کیا, جتنے دریا سمندر چشمے, سب مہر میں دے دیا. بی بی چپ. اور جبریل جا رہے ہیں, اللہ مہر بی بی کا بڑھا رہا ہے. اللہ نہیں بڑھا رہا ہے, بی بی کی خاموشی مہر بڑھا. تو آخری پیغام آیا اور جبریل نے آ کے کہا, محشر کے دن شفاعت کا مالک تمہیں بنایا اور اپنے تمام چاہنے والوں اور ناصروں کی نصرت کا حق تمہیں دے دیا. بی بی مسکرائیں, اور اس کے بعد فرمایا, بابا جبریل سے کہیے کہ تحریر میں لائیں. اور جنت کے سونے کے ورق پر تحریر آئی, اور تحریر میں یہ تھا, اس ورقے پر لکھا ہوا, وہ تحریر جو وہاں سے آئی, کہ قیامت تک جو بی بی کے چاہنے والے آئیں گے سب کے نام ولدیت کے ساتھ اس میں لکھے ہیں, اور انہیں تم جس طرح چاہنا بخشوا لینا, یہ حق تمہیں دے دی. یہ ہے زہرا کا مہر. یہ زہرا کا, اور اسی کو آپ نے فرمایا تھا مولا علی سے کہ اس کو میری پیشانی پہ رکھ دیجئے گا, قبر میں مجھے اتار کے یہ جنت کا کاغذ میری پیشانی پہ رکھ دیجئے گا. تو اب سمندر محشر میں فنا ہونے والے تھے, زمینیں فنا ہونے والی تھیں, اب صرف شفاعتی تو تھی اور چاہنے والے اور یہ امت والے. تو ان کی قیمت بتانی تھی کہ مودت اہل بیت کی قیمت کیا ہے, کہ جن کو بغیر نامہ اعمال کے حساب و کتاب کے صرف زہرا کے اشارے پر جنت میں بھی. یہ مہر زہرا, اس میں کوئی جل کیوں رہا ہے؟ مگر مہاجر تو لٹے پٹے آئے ہیں. بی بی کی شادی تو 2 ہجری میں ہوگی اور علی کو زرہ بیچنی پڑے گی. لڑکے والے غربت میں چل رہے ہیں, لڑکی والے بھی غربت میں چل رہے ہیں. مہاجر جو ہیں, مہاجر ہمیشہ غریب رہتا ہے. وہاں بھی غریب تھے سب جو مدینے میں آئے تھے. تو سرکار نے کہا نکاح کر لو, کہ نکاح نہیں کر سکتا, مکان نہیں ہے.
تو بھائی گھبرانا نہیں، لکھا مسلمانوں نے ہے، اس میں گھبراہٹ نہ ہو. حضور نے کہا پھر نکاح نہیں کر سکتے تو متع تو کر لو. اب لفظ کو بدل دوں، اس طرح بھی بولا جاتا ہے تمتع کر لو، اس لیے کہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے حج تمتع. اب کوئی پوچھے تو یہ تمتع حج میں کیسے کام کر رہا ہے؟ تمتع کے معنی ہے فائدہ اٹھانا. وہ حج جس میں عمرے کا فائدہ ساتھ ہے، اس لیے اس حج کا نام ہے حج تمتع. دو جڑواں ہو گئے نا تو تمتع وہاں آ جائے گا، جو دو چیزیں حج بھی اور عمرہ بھی. تو اس پہ انہوں نے کہا یہ بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کچھ تو رقم دینی پڑے گی. میرے پاس کچھ نہیں ہے. کہا کیوں؟ جب رات کو لیٹتے ہو تو کیا بچھاتے ہو؟ کہا ایک چادر. اور کہا اوڑھتے کیا ہو؟ کہا چادر. دو ہی تو چادریں. کہا وہ دونوں چادریں لاؤ اور ان کے حوالے کرو. وہ چادریں انہوں نے دے دیں، بیٹی رخصت ہو گئی. دو چادروں پہ بیٹی رخصت ہو گئی. اب جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام ہے عبداللہ ابن زبیر. سمجھ رہے ہیں؟ چونکہ خدیجہ بی بی کا قبیلہ جو ہے وہ بنی اسد ہے، تو اب یہ باپ کی طرف سے بنی اسد ہیں اور دادی کی طرف سے بنی ہاشم ہے، جناب صفیہ. اور ادھر سے بنی تیم ہے ننیال کی طرف سے. تو کئی قبیلوں میں ان کی رشتہ داری ہو رہی ہے. تو کہیں عبداللہ ابن عباس اور یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے ایک باغ میں، عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عباس. کچھ سن رہے ہیں آپ؟ تو عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ متع تو حرام ہے، اور حضور کے زمانے میں تھا ہی نہیں. عباس بن عبد المطلب نے کہا کون کہتا ہے نہیں تھا؟ تو انہوں نے کہا میں کہتا ہوں. کہ اگر تم کہتے ہو تو اپنی ماں سے جا کے دو چادروں کا قصہ تھا. اس روایت کا نام ہے دو چادروں والی روایت. ہیڈنگ ہے اس کی. اب سمجھ گیا آپ؟ ان کو بڑی پریشانی تھی کہ امام حسین مدینے میں بیٹھے ہیں اور تمام امت اگر خلافت دے گی تو حسین کو دے گی. انہیں بڑی الجھن تھی. جب امام حسین چلے گئے انہیں اطمینان ہو گیا. تو یہ پتہ نہیں کب سے، جب سے مولا علی کے خلاف جمل میں لڑے تھے تب سے یہ حسرت تھی کہ میں عرب کا خلیفہ بنوں، اور یہ تمنا دلوں میں جگائی گئی تھی. اب یزید تو کمزور ہو گیا واقعہ کربلا کے بعد، انہیں موقع مل گیا، یہ مکے پہنچ گئے، مکے پہ قبضہ کیا اور انہوں نے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا، اپنی بادشاہت، اپنی خلافت. یزید کو پتہ چلا، اس نے کہا گھیر لو. چاروں طرف مکے کی پہاڑیوں پر فوجیں لگا دی گئیں. ان کا بھائی تیر برساؤ اور یہ کرو وہ کرو. کب وہ تو سب کعبے میں گھس گئے، ساری فوج اور سردار کعبے میں گھسا ہوا ہے. اس لیے کہ اللہ کہتا ہے یہ سرزمین برائے امن ہے، جو اس میں آ گیا وہ امن میں ہے. اس لیے اللہ کے گھر میں وہ گئے امن کی خاطر، تو اب اللہ انہیں بچائے گا. تو یزید نے کہا ایسا کرو منجنیق لے جاؤ اور منجنیق کے ذریعے آگ کے شعلے کعبے پہ پھینکو. اب جو چاروں طرف سے پتھر اور آگ برسنے لگے کعبے پہ تو پہلے کعبے کا غلاف جلا، شعلے اٹھے کعبے سے. مصرع پڑھوں ایک شاعر کا، مرثیہ نگار شاعر اہل سنت کا. گری تھی کعبے پہ بجلی، گری تھی کعبے پہ بجلی مگر جلا حسین. گویا جہان آبادی اہل سنت مرثیہ نگار شاعر.
کوٹے میں رہتے تھے، وہ انتقال ہو گیا. ان کے مرثیے کی بیعت ہے. ایک مصرع. چاروں طرف سے پتھر اور آگ جو برسی تو پہلے غلاف جلا، پھر دیواریں گرنا شروع ہوئیں، اور اس کے بعد فوج نے قبضہ کیا اور پکڑ کے اندر سے عبداللہ ابن زبیر کو یزید کی فوج لائی اور صفا اور مروہ کے درمیان لٹا کر دمبا جیسے ذبح کیا جاتا ہے. اس طرح کعبے میں امن کی سرزمین پر عبداللہ ابن زبیر کو ذبح کیا گیا. ہو گئی تقریر ختم. آپ کی زحمت تمام ہوئی. آپ کو موضوع معلوم ہے کہ میں کس موضوع کو میں نے چھیڑا. وہیں پہ واپس آتے ہیں. عبد المطلب کہتے ہیں کعبے کا مالک کعبے کو بچا لے گا. اب یہ روایت آگے بڑھے کہ جب بھی کعبے پہ حملہ ہو اللہ اپنی مدد بھیجے. تاریخ اسلام، مسلمانوں کی تاریخ جواب دے کہ عبداللہ کو جب ذبح کیا گیا خانہ کعبہ کے اندر تو اللہ نے مدد کیوں نہیں کی. میں نے کہا تھا دو صورتیں ہیں، ایک اللہ مدد کرتا ہے، دوسری نہیں کرتا. جب عبداللہ ابن زبیر کے وقت کعبے کو نہ بچا سکا اور یزید کے شعلوں سے کعبہ جل گیا، ڈھہ گیا، آگ لگ گئی کعبے میں، اور اس وقت اللہ نے کعبے کو نہیں بچایا، تو جب آخری وقت میں دشمنان نبی اور اہل بیت جب کعبے کو گرائیں گے تو اللہ نہیں بچائے گا. اگر مسلمان اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیے کعبے کو تو بقول سرکار دو عالم گرنا ہے، بنیادیں کھدیں گی، اور روضوں پہ جو حملے ہو رہے ہیں اس پہ مسلمان جو چپ ہیں اگر وہ بول دیں تو سمجھ لیں کہ وہ کعبے پر بھی بولیں گے، اور اگر آج نہیں بولیں گے تو ہمیشہ بزدل رہیں گے جب کعبے پر اس وقت بیان نہیں دے پائیں گے اور کعبے کے مجرم قرار پائیں گے. ہم احتجاج اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم آج بھی بولیں گے، اور اگر ہم زندہ رہے اور کعبے پہ حملہ ہو تو اس وقت بھی احتجاج. اگر یہ ذہانت ہو تو مسلمانوں کے بات سمجھ میں آ جائے. اس لیے کہ کعبے کو بچانے والی حضرت زینب ہیں، کعبے کو بچانے والے امام حسین ہیں. اگر ان کے گھر پہ حملہ ہوا تو گویا یہ کعبے پر حملہ ہے، اور مسلمانوں کی خاموشی ان کی بےغیرتی ہے. ان کی بےغیرتی. یہ سوچ کے بولنا کہ شیعہ سنی لڑائی ہے. کیا کعبہ شیعہ اور سنی ہے؟ جب وہ اتریں گے جن کا نام میں لینا نہیں چاہتا، سیاسی طور پہ سب کے نام لکھے ہوئے ہیں، کون کون سے ملک کے لوگ کعبے میں اتر جائیں گے اور قبضہ کریں گے، وہ سب آپ ظہور امام زمانہ کتاب ملتی ہے، پڑھ لیجئے، یا میرا اشرا ظہور مہدی پڑھ لیجئے. اس میں بتا دیا میں نے کون کون اترے گا اور کون کون کعبے کا دشمن ہے، اور وہ ہو کے رہے گا. اگر مسلمان یہ سمجھیں ایسا نہیں ہوگا کہ یہ بچ جائے گا تو مثال اپنے سامنے عبداللہ ابن زبیر کی رکھیں. عبد المطلب کا معاملہ اور تھا، عبداللہ ابن زبیر کا معاملہ اور تھا. عبد المطلب علی کے دادا تھے، عبداللہ ابن زبیر علی کا دشمن تھا. دوست ہوتا تو مدد آتی. اب سمجھے آپ، مسئلہ علی کا ہے، مسئلہ ولایت علی کا ہے. جہاں بھی اسلام میں کوئی مسئلہ آئے اس کو سمجھ لیجئے کہ اللہ نے مدد کیوں نہیں کی. آخری جملہ اس سلسلے کا کہہ رہا ہوں، اگر اللہ مدد کرتا اور کعبے کو اس وقت بچاتا اور عبداللہ ابن زبیر کو بچاتا تو ہسٹری میں لکھا جاتا عبداللہ ابن زبیر کا معجزہ تھا کہ انہوں نے، اللہ نے ان کی مدد کی. سب سے بڑے وہی ہیں، وہ ذبح ہوتے رہے، اللہ دیکھتا رہا. اس لیے مدد نہیں آئی. اور اب دوسرا جملہ سن لیجئے، اگر ان کے عقل ہوتی
تو کبھی کعبے میں نہ چھپتے، اور ان کے سامنے مثال تھی، لیکن انہوں نے مثال سے سبق نہیں لیا۔ حسین مکے آئے مدینہ چھوڑ کر، حسین کی دشمنی بڑھتی جا رہی تھی، حسین اللہ کے گھر میں آئے تھے۔ اگر یہ سوچ کے بیٹھ جاتے 6 مہینے کعبے میں بیٹھے رہے کہ جب تک میں یہاں بیٹھا رہوں گا میں ذبح نہیں ہو سکتا، حسین کو معلوم تھا کہ اگر میں یہاں بیٹھا رہا تو میں یہاں بھی ذبح ہوں گا، اس لیے کہ یہ مجھے ذبح کریں گے، اس لیے نکل گئے حج کو چھوڑ کر۔ کہ امپارٹنٹ بات یہ تھی کہ نبی کے نواسے کا گلا کعبے میں نہ کٹے، ورنہ اگر حسین کا خون گر جاتا تو مسئلہ کچھ اور تھا۔ تو عبداللہ ابن زبیر کو سوچنا چاہیے تھا جب حسین نہ ٹھہرے کعبے میں تو مجھ کو بھی نہیں جانا چاہیے، مجھ کو بھی نہیں جانا چاہیے، کہیں اور جاؤ، جا کے لڑو۔ اس لیے کہ وہ تو اس حد تک پہنچا ہوا ہے بھائی کہ جب وہ نبی کے خون اور گوشت کو ذبح کر چکا 61 ہجری میں، تو اس کے لیے خانہ کعبہ کی دیواریں اینٹاں اور چونا کیا ہے؟ وہ تو روضہ رسول پر گھوڑے بندھوا چکا، وہاں حملے کر چکا۔ دیکھیے تین ہی تو آپ کے عقیدے ہیں، اللہ، رسول اور امام۔ پہلے اس نے امام کو ذبح کیا، پھر نبوت پہ حملہ کیا، اور پھر توحید پہ حملہ کیا، اور اب بھی لوگ چاہتے ہیں کہ یزید کو بچا لیا جائے، اچھا بچا تو لیں مسلمان، لیکن مجبوری آ گئی کہ وہ بچ کیوں نہیں پا رہا ہے۔ اتنی 10 سال سے ہسٹری کوشش کری ہے کہ کسی طرح اس کو بچا لیں، یہ بچ کیوں نہیں پا رہا ہے؟ وہ اس لیے نہیں بچ پا رہا کہ شہزادی جو شام میں پہنچ گئی، اس کے دارالحکومت پر علی کی بیٹی کا قبضہ ہے۔ اب اخبار نے یہ نیوز بنائی، پہلے تو سب لکھا یوں دھماکہ ہوا اور وہ بیرونی گیٹ پر آیا اور پھٹ گیا، اور پھر یہ ہوا، اور پھر اس کے بعد ایک کار میں دھماکہ ہوا اور یہ ہوا وہ ہوا، جنگ نے لکھا۔ پھر اس کے بعد ایک دو جملے افواہی چھوڑ دیے کہ چونکہ حزب اللہ کے لشکر لڑنے کے لیے جب نکلتے ہیں تو پہلے بی بی کے روضے کا طواف کرتے ہیں، پھر نکلتے ہیں لڑنے، اس لیے حملہ کیا ہے داعش نے کہ اس کو مرکز بنایا ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ بڑے جیالے ہو تو لڑائی کے اصول جو وضع ہیں بھائی، وہ لشکر اگر وہاں جا رہا ہے تو وہ ان کا عقیدہ ہے، جب وہ وہاں سے نکل آئے تو مارو ان کو، جا کے لڑو ان سے۔ روزے پر کیوں حملہ ہے؟ پتہ چلا کہ یہ آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہے، اس کے معنی یہ کہ مسلمان خود یہ بتا رہے ہیں کہ پورا مسلمانوں کا ورلڈ میں جو کیمپ ہے وہ دو حصوں میں بٹ گیا ہے، ایک حصہ وہ ہے جو دشمنان اہل بیت ہے، ایک حصہ وہ ہے جو دوستدار اہل بیت ہے۔ قدرت نے یہ چاہا ہے کہ یہ پہچانے جائیں کہ اس میں دشمنان اہل بیت، دعویٰ تو سب کرتے ہیں نہیں ہم احترام کرتے ہیں، ارے ہم تو کیا احترام ہے؟ کاہے کا احترام؟ کیسا احترام؟ تو میں یہ چاہوں گا کہ تمام ماتمی انجمنیں اکیلے نہیں کر سکتی تو مل کے کریں، تنظیم اعضا کرے، نوحے بھی پڑھے جائیں، ماتم ہو، ماتم احتجاج ہے۔ اور آپ اگر سرخرو ہونا چاہتے ہیں شہزادی سے تو مجلس کیجئے، مسلسل کیجئے، جمعہ، ہفتہ، اتوار مسلسل کرتے رہیے۔ احتجاج ضروری ہے، مجلس سے بہتر کوئی احتجاج نہیں۔ ابھی تو آپ پیرس کلب پہ کھڑے ہو جائیں، جا کے بینر لے کے کھڑے ہو جائیں اور بند روڈ پہ کھڑے ہو جائیں، یہ سب انگریزی احتجاج ہے۔ ہمارے ائمہ نے جو احتجاج بتایا ہے وہ ماتم ہے، ہمارا سب سے بڑا احتجاج ماتم۔ تو آپ ماتم شروع کر دیجئے ساری انجمنیں، ابھی تو نوے سب نئے نئے کہلوا رہے ہیں، پریکٹس بھی ہو جائے گی اور بی بی سے آپ سرخرو ہو جائیں گے۔ اعلان دیجئے، جنگ نہ چھاپے تو دوسرے اخباروں میں چھپوائیے کہ احتجاجی مجلس کر رہے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے
اور کمپیوٹر پہ مسلسل آپ جو لوگ بھی بیٹھتے ہیں وہ بی بی کے غم میں احتجاجی سب سیاہ کر دیں، پورے کمپیوٹر پہ سب سیاہ صفحات کر دیں، سیاہ اشتہار کر دیں، روزے کی بی بی کی تصویر دیں، اس پہ لکھیں کہ ہم احتجاج کرتے۔ کمپیوٹر پوری دنیا دیکھ رہی ہے بیٹھے، سب دیکھ رہے ہیں، انگریز بھی دیکھ رہے ہیں، یہودی بھی دیکھ رہے ہیں، ہندوستان بھی دیکھ رہا ہے، یہ بھی دیکھ رہا ہے، پڑوسی ملک وہ سب جو چیز بھی جاتی ہے کمپیوٹر پہ کہیں نہ کہیں سے ہر ایک کو نظر آ جاتی ہے۔ تو آپ اس پہ احتجاج ڈالیں، ادھر ادھر کی تفریح بازی ختم کر دیں، ہے نا؟ احتجاج اپنا ریکارڈ کرائیں سب لوگ، بچے، جوان، بوڑھے، بزرگ، کہ یہ نہیں ہونا۔ آپ اپنی اصولی لڑائی لڑیے۔ شرم آنی چاہیے مسلمانوں کو کہ امریکہ نے بم پھینکا تھا ہیروشیما پر، ناگاساکی پر، اوباما گیا معافی مانگنے اسی جگہ جہاں یادگار بنی ہر سال سالگرہ ہوتی ہے اس کی۔ وہ امریکہ جو قاتل ہے جاپانیوں کا، اس نے جا کے جاپانیوں کا دل بڑھا دیا، یعنی مجرم چلا گیا۔ تو امریکہ دیکھیے جاپان کے سامنے مجرم بن کے جا رہا ہے سر جھکا کے، تصویریں چھپی ہیں کہ وہ اوباما ہاتھ ملا رہا اس جگہ جہاں پر یادگار بنی ہوئی، اور وہ آخری آدمی جو بچا اس میں سے، تابکاری شعاؤں میں جو زخمی ہو کے بچا، اس کے جسم پہ وہ اس سے ملاقات کرائی گئی وہ اوباما کی۔ تو بھائی مسلمانوں آؤ، سب ختم کرو شیعہ سنی، احتجاج کرو۔ کہ اس وقت سمجھ میں بات آئے گی جب داعش کعبے میں اتر جائے گی اور پتہ چلے گا کہ ہاں یہ یہودی ہیں اور اسرائیل سے آئے تھے داعش، اور انہوں نے بنایا، خود ہی جنگ اخبار لکھ چکا ہے کہ اس کا جو سردار ہے وہ یہودی ہے اور اسرائیل سے آیا اور اس کی ٹریننگ یہودی میں ہوئی، اور داعش کو اسرائیل میں ٹریننگ دی جاتی ہے اور وہ سب یہودی ہیں۔ اس کے بعد پھر داعش کی ہمدردی، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اور سب سے زیادہ سپورٹر ظاہر ہے کہ نام نہیں لے سکتا اس لیے کہ پھر ویزے ملنے میں ذرا دقت ہو۔ آپ کو معلوم ہے، مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو مار بھی رہے ہیں اور کیا ہے، وہ بچے بھی جا رہے ہیں، یاجوج ماجوج ہیں کہ مارتے ہیں وہ زندہ ہو جاتے ہیں، مارتے زندہ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے ہیں سارے یہ ورلڈ کے حالات۔ تو اس میں عقیدت کا اظہار ہو اور احتجاج نوٹ کرائیے۔ میں نے اپنا احتجاج میں آپ کے اس مجلس میں نوٹ کرا دیا، یہاں نہیں، مولا کیا گواہ ہیں سارے معصومین، ہمارا آپ کا احتجاج ریکارڈ ہو گیا۔ اب تمام کراچی کے مومنین ماتمدار اپنا ریکارڈ کل سے احتجاج کریں۔ ہم کل بھی انشاءاللہ ہم اسی موضوع پہ جناب فاطمہ بنت اسد کے حوالے سے گفتگو کریں گے، جیسے آج عبد المطلب کے حوالے سے گفتگو کی۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، اور آپ کے گھروں کو آباد رکھے، آپ کے بچوں کو ولایت علی پہ قائم رکھے، بچوں کی عمر نو ہو، آپ کی عمر نو ہو، حج و زیارات سے مشرف ہوں۔ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو اللہ شفا عطا فرمائے، جو مر گئے لائلین میں اللہ ان کی رتبوں کو بلند فرمائے، اللہ امام زمانہ کا ظہور فرمائے اور ظہور میں تاجیل فرمائے۔ اللہم صلی اللہ